باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بے حد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ٹائمز ٹی وی کے اوپر، اور اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے ہمیں ایسے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں جو مسائل آپ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اس یقین کے ساتھ آپ اس پروگرام یقین میں شامل ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر نماز کا صحیح اہتمام ہو، غسل کا اہتمام ہو، طہارت کا اہتمام ہو، وضو کا اہتمام ہو، قرآن پاک کو کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں نالج ہو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہ ہمیں علم ہو، احادیث مبارکہ میں کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہو، اور اپنے گھریلو مسائل کے حل کے لیے جس طرح ہم قرآن پاک کا سہارا لیں، جس کے لیے احادیث مبارکہ کا سہارا لیں، اپنی پریشانی کے حل کے لیے قرآن و احادیث کا سہارا لیں، نظر کس طرح اتاری جاتی ہے، جادو کیا ہوتا ہے، ٹونا کیا ہوتا ہے، بندش کیا ہوتی ہے، کاروبار اگر کسی کا رک جائے تو کیا کرنا چاہیے، نماز میں کیا کیا خزائن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہیں اس کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، قرآن پاک میں ہم کو کس طرح سے، کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر مسائل کا حل ہے، اگر قرآن پاک میں یقیناً ہر مسائل کا حل ہے تو اس سے ہم کس طرح استفادہ حل کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ اس پروگرام یقین کے توسط سے انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ میں ٹائمز ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یعنی کہ آغا منہاج کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا، اور اس پروگرام کی جو ترویج ہے، اس کو کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ثواب جاریہ ہے کہ اس پروگرام کو ہم دیکھیں اور دیکھ کے اس میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس پروگرام سے کچھ ایسی باتیں آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر، جس کو سمجھ کر آپ کی زندگی میں کوئی ڈراسٹک قسم کا چینج آ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک درود پاک کی فضیلت، جس میں فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات جو ہے وہ بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں اور آپ مل کر ایک مرتبہ خصوصیت سے، محبت کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کریں تو، اور جب تک یہ پروگرام دیکھتے رہیں، جب تک درود پاک پڑھتے رہیں اس یقین کے ساتھ، تو آپ یقین کیجئے کہ اس پروگرام یقین کے پلیٹ فارم سے یہ بات عرض کر رہا ہوں جو ٹائم ٹی وی آپ کے لیے پیش کرتا ہے، کہ ایک مرتبہ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور 10 گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور یہ 10 تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوا رہا ہے، جو ہمارے اور آپ کے دنیاوی 10 نہیں ہو سکتے یقیناً، کیونکہ میرے پروردگار کے خزانے میں تو کسی قسم کی کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس کے تو ہم تو 10 سوچیں تو شاید وہ 10 بلین گناہ ہمارے معاف فرما دے، جو پوری زندگی میں ہم نے خطائیں کی ہیں وہ معاف فرما دے۔ تو آئیے درود پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اور پھر چلتے ہیں پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کر، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش فرض ہے، یعنی کہ فرض کی ادائیگی کے بعد، جتنے بھی فرائض کی ادائیگی ہے اس کے بعد اگر کچھ فرض ہے تو وہ جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کریں۔ تو رزق حلال، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ خزانے چھپا کے رکھے ہیں کہ جس کے پیٹ میں رزق حلال ہوتا ہے اس کی تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، حرام رزق سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی۔ اور جو رزق حلال کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلائے گا، خود بھی کھائے گا، تو وہ یقیناً آپ نے کبھی ایسا تجربہ بھی کیا ہوگا کہ بہت سارے ایسی جو ایکسٹرا انکمز ہوتی ہیں جو ہم 2 نمبر خدا نخواستہ کام کر کے کما لیتے ہیں، تو یقیناً وہ ڈاکٹرز کی نظر ہو جاتی ہے، کار میکینکس کے پاس چلی جاتی ہے، یہ ایسی ناگہانی، ایسی آفات و بلیات، ایسی پریشانیاں ہماری لائف میں آ جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار گھر کے الیکٹرانک اپلائنسز جو ہیں وہ خراب ہو گئے،
اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہمارے. تو لقمہ حرام سے بچنا چاہیے اور حلال لقمے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اور رزق حلال کی جو تلاش ہے وہ فرض ہے، اسی طرح کہ جیسے نماز ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج ہم پہ فرض ہے. تو جس طرح یہ ہم پہ یہ چیزیں فرض ہیں، اسی طرح رزق حلال کی جو تلاش ہے وہ بھی ہم پہ فرض ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کر کہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ کیا ہے. تو ہم سوشل میڈیا پہ اس وقت ہم نے کچھ ہمارے پاس ماشاءاللہ کچھ سوالات ہیں. ایک ہماری بہن ہے جن کا نام ارم ہے اور والدہ کا نام ہے فاخرہ. فاخرہ ان کی والدہ کا نام ہے اور وہ شکاگو سے ہم سے رابطہ کرتی ہیں. اور وہ فرماتی ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ جو بچے ہیں، گھر میں 3 بچے ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں اور ایک ان کی بیٹی ہے. اچھا، یہ تینوں بچے جو ہیں وہ نافرمان ہیں، یعنی کہ وہ اپنی والدین سے، ایک تو والدین کی بات نہیں سنتے اور ان سے زبان درازی کرتے ہیں. اور جب بھی گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ بڑا ان سے انسلٹنگ قسم کا ان کا بیہیویئر ہے. تو وہ چاہتی ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے فرما بردار ہوں، ان کے بچے جو ہیں وہ راہ راست پر رہیں، ان کے بچے اپنے والدین کا کہنا مانیں اور وہ ایک اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کریں، جو یقیناً میں اور آپ تمام لوگ ہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جو بچے ہیں اپنے گھر میں وہ بڑے فرما بردار ہوں، بڑے اوبیڈینٹ ہوں. تو یہ ہماری بہن جو ہیں جو شکاگو سے ہم سے رابطہ کیا ہے اور بڑی پریشان ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، کیونکہ بچے تو آپ کی پراپرٹیز ہوتے ہیں نا. بچے جو ہوتے ہیں آپ کے، یہ آپ کی پراپرٹیز ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ کا ایک حق ہوتا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ایسی کریں کہ وہ ماشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. تو یقین کیجئے کہ جب بچوں پہ نظر بد لگ جاتی ہے، جب بچے نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ نظر بد کے معاملے میں تو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو 3 احادیث نظر بد کے حوالے سے سناتا ہوں. میری بہن ارم ذرا آپ توجہ سے میری یہ بات سن لیجیے کہ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے. نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی کو لگ جائے تو انسان کو جو ہے وہ قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نظر جو ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے مر جایا کرتے ہیں. آپ سنتے ہوں گے نا اکثر و بیشتر کہ یار اس کا انتقال ہو گیا. یار کیسے انتقال ہو گیا؟ وہ تو بڑا ٹھیک تھا، فٹ فیٹ تھا، صحیح تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی. نظر بد کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے، یعنی کہ ہماری تقدیر میں کیا کیا اچھائیاں لکھی ہوتی ہیں، کیا کیا ترقیاں لکھی ہوتی ہیں، صحت لکھی ہوتی ہے، تندرستی لکھی ہوتی ہے، کامیابیاں لکھی ہوتی ہیں، رفعت بلندیاں لکھی ہوتی ہیں، بڑے عروج لکھے ہوتے ہیں. لیکن وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیماریاں جو ہیں وہ جو تندرستیاں ہیں وہ بیماریوں میں بدل جاتی ہیں. جو عروج جو ہوتے ہیں وہ زوال کی نظر ہو جاتے ہیں اور جو انسان کی جو لمبی زندگی ہے وہ بڑی مختصر سی رہ جاتی ہے. تو نظر بد سے بچنا چاہیے. تو نظر بد سے بچنے کے جو وظیفے اگر ہم کر لیں، اپنے گھر میں ایک عادت ڈال لیں کہ ہم اپنے گھر میں ایسے وظائف اپنے بچوں کو ان کی ٹریننگ دے دیں کہ مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے، یہ بھی سنت ایک عمل ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اگر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھ لے، جیسے قرآن پاک میں سیکوینس کے ساتھ جو چاروں کل ہیں، جیسے سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. جیسے سورہ کافرون پڑھ لی پھر سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیا، پھر سورہ فلق یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، اور قل اعوذ برب الناس جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے. تو اس سیکوینس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھیے، کیونکہ درود پاک کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں نہیں پہنچتا، دعا بھی نہیں پہنچتی. کہتے ہیں ہر نماز سے پہلے، ہر دعا سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ضرور پڑھنا چاہیے. 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، جو درود پاک لازمی پڑھیں. اور درود پاک کون سا ہو؟ درود ابراہیمی ہو، درود تاج ہو، درود سنتینہ ہو، جو درود سب سے آپ کو کنوینئنٹ ہو وہ پڑھ لیجیے. اور سب سے جو چھوٹا درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک وہی ہے
कंप्लीट जो हुजूर पर और उनकी आलो असहाब के ऊपर हो, वो दुरूद पाक जो है कंप्लीट है। तो हमें रात को सोने से पहले अगर हम सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ लें, अलहम्दुल शरीफ, उसके बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें और उसके बाद चारों कुल सीक्वेंस के साथ पढ़ लें और उसके बाद अपने ऊपर दम करें, अपने बच्चों पे दम करें, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, वो रोजाना रात को सोने से पहले ये अमल पढ़ें। और पूरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल जो था, ये सुन्नत इस तरह से है कि वो दोनों हथेलियों के ऊपर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेर लिया करते थे। जहां जहां हाथ जाए पूरे जिस्म के ऊपर हाथ जो है वो ये पढ़ के दोनों हथेलियों पर दम करके अगर आप फेर लेंगे तो पूरी रात जो है इंशाल्लाह शैतान आपको वसवसे नहीं डाल सकता। नींद बड़ी अच्छी आती है, रात में ख्वाब बड़े अच्छे आते हैं, बड़े रिलीजियस किस्म के ख्वाब आते हैं, आपको अच्छे किस्म के होली किस्म के ख्वाब आते हैं। तो शयातीन से बचने के लिए भी ये अमल बहुत अच्छा है। और अगर हर नमाज के बाद सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल का ये अमल सीक्वेंस के साथ दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ के अगर ये इस तरह अपने ऊपर दम कर लिया जाए, पानी पे दम कर लिया जाए और पिया जाए, तो ये तो हो गया एक वजीफा। और दूसरा ये कि देखिए बच्चे बिगड़ते हैं किस वक्त, जब आप उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं, उनको दूसरों के सामने जलील करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। तो ये बच्चों के साथ बड़ा एक माँ बाप को एक बड़ा फ्रेंकली माहौल रखना पड़ता है। अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, उनको अच्छे बुरे की जो है ना वो तमीज़ सिखाएं, उनको तहारत का तरीका सिखाएं, उनको गुस्ल का तरीका सिखाएं, उनको वजू का तरीका सिखाएं। तो ये तमाम चीज़ें उनकी जब घुट्टी के अंदर होंगी, उनकी बुनियाद मजबूत होगी, तो आप यकीन कीजिएगा कि आपके बच्चे आपके बड़े फर्माबरदार होंगे और सौम सलात के पाबंद होंगे। अब हम चलते हैं जनाब अगले हमारे जो सवाल है सोशल मीडिया के ऊपर। ये हमारे एक साहब हैं जिनका नाम है तारिक और वालदा का नाम है इनकी फहमीदा, और ये जनाब हमसे डेलिस से इन्होंने रब्ता किया है और ये फरमाते हैं कि जी मेरे कारोबार में बहुत प्रॉब्लम है, मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। कारोबार की तरक्की के लिए रिस्क हलाल से मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया है कि जो रिस्क हलाल जो है वो हासिल करना हमारे पे इसी तरह से फर्ज है। तमाम जिस तरह इबादतें हम पे फर्ज हैं, उसी तरह हम पे अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क हलाल जो है वो भी हमारे ऊपर फर्ज है। ये हमें रिस्क हलाल की तलाश जो है ये हमारे ऊपर फर्ज है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो यकीनन मैं मतलब इंशाल्लाह इस बात के ऊपर पूरा मुझे यकीन है कि आप रिस्क हलाल की तकदों में लगे हुए होंगे और कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला आपको तरक्की भी देगा, बरकत भी देगा, वसअत भी देगा और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। बेशुमार चैलेंजेस के सामने हैं हमें इस दौर के अंदर, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब फरमाए, कामरान फरमाए और आप बहुत ज्यादा रिफत और बुलंदियों और बड़े उरूज अल्लाह पाक आपको नसीब फरमाए। आपको पता है पंचगाना नमाज के अंदर बड़े खजाने छुपे हैं। जो शख्स 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा, अब यकीन कीजिए कि उसका कारोबार बड़े उरूज पे जाएगा। जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेगा उसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। जो पंचगाना नमाज की पाबंदी करेगा वो हर बुरी नजर से, हर परेशानी से, हर बीमारी से महफूज रहेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कभी किसी भी किस्म की आपकी कंटिन्यूटी में किसी किस्म के जंप्स आ भी गए, आपकी जिंदगी में कोई हर्डल्स, कोई परेशानियां, कोई रुकावटें आ भी गई, तो ये नमाज ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इतना बड़ा खजाना हमको अता फरमाया है कि इसकी बदौलत आप यकीन कीजिएगा आपकी परेशानी जिंदगी में कब आई और कब लाइफ से चली गई आपको इंशाल्लाह इसका एहसास नहीं होगा। बहुत सारे बेनमाजी लोग जो हैं उनकी जिंदगी में परेशानी आती है तो उसके सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते जिंदगी गुजर जाती है। और एक नमाजी की जिंदगी में जब कभी अव्वल तो परेशानी आती नहीं और अगर वो परेशानी आती भी है तो उसको पता नहीं होता कि ये परेशानी कब आई और कब चली गई। तो एक तो नमाजों की पाबंदी रखें, तो नमाजों की पाबंदी रखें और उसके साथ बावजू रहने की कोशिश करें। जो भी शख्स बावजू रहता है उसका रिस्क में बड़ी बरकतें रहती हैं। बावजू रहने के बारे में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जैसे कहते हैं ना किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, तो एक बावजू शख्स ऐसा ही है जैसे किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। बावजू रहने से आपके रोजी में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, किसी भी किस्म की नजर बद आपको नहीं लगेगी। एक तो बावजू रहें और दूसरा इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें। अच्छा, फजर की नमाज के बाद जब आप फजर के लिए उठें तो फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। इसकी पाबंदी रखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। इस प्रोग्राम में आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, शामिल करता हूँ एक छोटा सा वक्फा। मेरे साथ रहिएगा, दोबारा हाजिर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کے بےحد پسندیدہ پروگرام یقین میں آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جناب صرف اور صرف ٹائمز ٹی وی کے اوپر روزانہ. اور اس کو پروگرام کو آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند بھی کریں گے، اس پروگرام کے فارمیٹ کو پسند کریں گے، اور میں پوری کوشش کروں گا بحیثیت میزبان کہ میں اس پروگرام میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی کا حق ادا کر سکوں. میں کیونکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، باقی تو سب کچھ پروردگار کے ہاتھ میں ہے. ابھی ہم نے دو اپنے سوشل میڈیا سے سوالات لیے تھے. ایک کے ساتھ گھریلو جن کے بچوں کی تھوڑی پرابلم تھی، جو بچے ان کے نافرمان تھے اور ان ماں باپ کے کہے میں نہیں تھے، ہم نے ان کے وظائف دیے. ایک کالر تھے ہمارے ساتھ جناب جن کے ساتھ روزگار کا پرابلم تھا، اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور کالر ہیں سوشل میڈیا سے، ان کا سوال ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، اور ان کا نام ہے ہماری بہن کا فاطمہ اور والدہ کا نام ہے کنیم، اور ان کا تعلق نیو یارک سے ہے. اور یہ فرماتی ہیں کہ شوہر سے بہت زیادہ ان کے معاملات خراب ہیں، اور گھر جو ہے وہ بار بار طلاق کی طرف چلا جاتا ہے، اور گھر میں بے سکونی ہے. شوہر ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اور ان کے جو سسرال والے ہیں، ان کے جو ان کے ان لاز ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے ایشوز ہیں، اور ان کی جو فیملی ہے وہ پاکستان میں رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو ہر قسم کی طلاق سے، ہر قسم کی جدائی سے، ہر قسم کی جھگڑے سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے. اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بستے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے تمام انسانیت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اس دنیا کے اندر انسان پیدا کیے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پرندے کا جو گھونسلہ ہوتا ہے نا، جس کو نیسٹ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچائے، اس کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زبان سے کبھی بھی جو ہے نا وہ غلط بات نہیں نکلنی چاہیے. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب بھی بات کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بھی بولو اچھا بولو، ورنہ خاموشی اختیار کرو. تو فضول گوئی سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ خاموش رہے، جب بات کرے بڑے اچھی اور کام کی بات کرے. تو میری بہن کا جو یہ اس وقت گھر کا پرابلم ہے، نیو یارک سے ان کا تعلق ہے، شوہر کے ساتھ ان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، بن نہیں رہی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں. سب سے پہلا وظیفہ یہ کہ خاموشی اختیار کریں. جب آپ کے شوہر کو غصہ آئے تو آپ خاموش ہو جائیں. جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ جب آرگیومنٹ کے تبادلے شروع ہوتے ہیں دونوں طرف سے، جب شوہر کو بھی غصہ آ جائے، ساتھ میں بیگم صاحبہ کو بھی غصہ آ جائے، دونوں طرف سے آرگیومنٹ ہے، تو ہمارے اسلام کے اندر وہ پسندیدہ عمل، وہ ناپسندیدہ عمل جو کہ جائز ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، عمل جائز ہے مگر پروردگار کو ناپسند ہے، وہ ہے طلاق. اور مرد، میں نے آج تک جتنے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیگم کو طلاق کیوں دی، تو صرف اور صرف ایک ہی جواب ملا کہ غصہ تھا. میں بھی غصے میں تھا، میری بیگم بھی غصے میں تھی. اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب سے غصہ آئے تو اپنی پوزیشن کو، اپنے پوسچر کو چینج کر لینا چاہیے. غصہ آئے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور واک آؤٹ کر جائیں.
اپنے پہلو کو بدل دیں، اپنی جگہ کو بدل دیں، فوراً اس جگہ سے واک آؤٹ کر دیں. تو آپ یقین کیجیے گا کہ اور سب سے اچھا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ جا کے وضو کر لیں. غصہ آئے تو اپنے پوسچر کو چینج کریں، اپنی لوکیشن کو چینج کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، باوضو ہو جائیں، زبان کو بند کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، تو گھر بن جائے گا، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں. آرگیومنٹ کرنے سے گھر خراب ہو جائے گا. اور آپ نے ہم سے رابطہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کا گھر خراب ہے. آپ نے ہم سے رابطہ اس پروگرام یقین میں ٹائمز ٹی وی پہ جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہم سے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہیں. تو میری بہن فاطمہ، جب آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہیں تو آپ کو میری اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جب بھی آپ کے شوہر غصے میں ہو، آرگیومنٹ نہ کیجیے گا ان کے سامنے. اب آتے ہیں وظیفے کی طرف. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو وظیفہ ہے، اس کے جو اعداد ہیں وہ ہے 786. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیلکولیٹ کریں گے نا اس کے اعداد کو، تو بنیں گے 786، 786. تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کب پڑھنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد. 5 وقت کی نماز کی ایک تو پابندی کرنی ہے، باوضو رہنا ہے. یہ 2 چیزیں تو میں آپ کو ہر وظیفے میں بتاؤں گا. ہر کالر کو ہر کال پر، ہر سوشل میڈیا میں جب بھی ہم سے کوئی پروگرام میں رابطہ کرے گا، تو سب سے پہلے ریپیٹڈلی بتاؤں گا کہ باوضو رہیں، اپنے وضو کو ٹھیک کریں، اپنے غسل کو ٹھیک کریں، اپنی طہارت کو ٹھیک کریں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. جب امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں جب ہم پرچہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں نا ایگزام میں، تو لکھا ہوتا ہے نا اس کے 50 نمبر جو ہیں وہ صفائی کے ہیں. تو ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر جو نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو اپنے غسل کو ٹھیک کریں، اپنے وضو کو ٹھیک کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں. عشاء کی نماز کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ. سب سے چھوٹا درود پاک کیا ہے؟ ابھی بتا چکا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ. سب سے چھوٹا درود پاک ہے جو آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، ہر وظیفے کے اول و آخر بھی پڑھ سکتی ہیں، دعا کو مانگنے سے پہلے، دعا کو مانگنے کے بعد. تو وظائف میں درود پاک کے بغیر، دعا میں درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی نماز مقبول نہیں جب تک اس کے اول و آخر درود پاک نہ ہو. تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. پانی پہ دم کیجیے، خود بھی پیجیے، شوہر کو بھی پلائیے، بچوں کو بھی پلائیے، ان لاس کو بھی پلائیے. نمک اور چینی پہ بھی دم کیجیے. گھر میں نمک اور چینی پہ دم کریں، اور اپنے کھانے کے اندر نمک بھی استعمال کریں، چینی بھی استعمال کریں، پانی بھی استعمال کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. دیکھیں، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی تو یقین کیجیے آپ نے اپنے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، جب تم مجھ سے دعا مانگتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں. تو وظائف لوگ 1-1 گھنٹے کے کرتے ہیں، اور جب دعا مانگنے کا ٹائم آتا ہے نا تو بس ایسے 1 منٹ میں منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. دعائیں بڑی طویل مانگنی چاہیے، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے، بھرپور مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے تو ہمارے صرف 2 ہاتھ ہیں، مگر میرے رب العالمین کے پاس دینے کے لیے 2 ہاتھ نہیں ہیں، ان گنت ہاتھ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے، اور دعا وہ مانگیے کہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما. ہم لوگ عموماً ضد پر اڑ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی ضد نہیں لگانی چاہیے. جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا فرما، جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے اس کو فزیکلی مینٹلی مجھ سے دور فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے کہ آپ کے گھر کا جو ماحول جو خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو آپ سے دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے گھر کا ماحول بڑا اچھا، بڑا پیسفل ہو جائے گا. اور ایسے ہزاروں گھر میں نے الحمدللہ دیکھے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، باوضو رہیں، اور انشاءاللہ نمک، چینی اور پانی پہ یہ وظیفہ دم کریں. خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو بھی پلائیں. گھر میں نمک چینی پہ دم کر کے کھانے میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول جو ہے وہ طلاق سے دور ہو جائے گا. اچھا، اب ایک اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں جناب.
اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہماری ایک بہن ہے جن کا تعلق ہے ہیوسٹن سے، اور بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ عجیب سا مسئلہ اس لیے ہے کہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، یا لوگ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ صرف آپ کے ساتھ ہے۔ آپ یقین کیجیے کائنات میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں نا، وہ سارے پریشان ہیں، کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ یہ ہماری جو بہن کا نام ہے وہ ہے ہما، اور والدہ کا نام ہے صابرہ، ہیوسٹن سے آپ کا تعلق ہے، رشتوں کے لیے بہت پریشان ہے۔ کہتی ہے کہ جی بہت سارے میری لائف کے اندر رشتے آئے، لیکن وہ رشتے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے۔ مطلب ہم نے وہ رشتے آئے، آ کے ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ چلے گئے، اور اس کے بعد ان کی لائف میں وہ دوبارہ اس شادی کی جو نعمت ہے وہ اس نعمت سے ابھی تک دور ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایک بہترین رشتہ عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیے کہ ایسا گھر آپ کو کبھی بھی نہ ملے جو گھر آگے جا کے ٹوٹ جائے۔ گھر وہ ہونا چاہیے، ایسا جیون ساتھی آپ کو ملے، ایسا پارٹنر آپ کو ملے، ایسا ہسبینڈ آپ کو ملے جو آپ کی قدر کرے، آپ اس کی قدر کریں۔ ورنہ ابھی آپ سے پہلی جو کالر تھی، آپ سے پہلے جن کو میں جواب دے رہا تھا، وہ گھر طلاق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو ایسا گھر ہمیں نہیں چاہیے جو طلاق ہو جائے، خدا نہ خواستہ گھر ٹوٹ جائے، بچے پریشان ہیں، بچے سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہیں، ایسا گھر نہ ملے۔ تو ایسی شادی ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کوارا ہی مر جائے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، آپ یقین کیجیے گا کہ آپ کچھ ہی دنوں کے اندر ہم سے رابطہ کریں گی اور ہمیں بتائیں گی کہ بہت اچھا، بہت بہترین رشتہ الحمدللہ آیا، اور آپ کی الحمدللہ نسبت طے ہو گئی ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی، یہ تو ضروری ہے، کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں بیمار ہیں اور سفر میں ہیں تب بھی آپ اشاروں سے نماز پڑھیں گے، اور سفر میں ہیں تو آپ قصر کریں گے۔ نماز کسی صورت میں کسی حال میں معاف نہیں ہے، تو نمازوں کی پابندی کریں، اور دوسرا باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یاسین شریف اور ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ یاسین شریف جو قلب قرآن ہے، جو قرآن پاک کا دل ہے، جو یاسین شریف کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو یاسین شریف کو عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کریں، اور ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ سورہ رحمان جس کو زینت قرآن پاک کی زینت کہا جاتا ہے، جس کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو آپ انشاءاللہ یہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آپ ہمیں خوشخبری سنائیں گی کہ آپ کے پاس الحمدللہ ایک بہت اچھا رشتہ آ چکا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں صدقوں کو اختیار کر لینا چاہیے۔ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ صدقہ دیتے ہیں ان کی زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشن، مفلسی، ڈپریشن، اینزائٹی، یہ چیزیں ان کی زندگیوں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر شامل رکھیں صدقے کو، اور بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا جو ہے وہ اول ترین، بہترین، افضل ترین صدقوں میں سے ایک ہے۔ بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، وہاں پر چونکہ ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس طرح کے اگر تصورات نہیں ہیں، تو ڈونیشن دینے کے لیے بڑی بڑی این جی اوز موجود ہیں۔ آپ اپنے رشتے داروں میں دیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ ڈیزرونگ ہیں، تو ان کے گھروں میں اگر آپ راشن کا سلسلہ شروع کر دیں منتھلی بیسس کے اوپر، تو انشاءاللہ ان صدقات سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ڈراسٹک قسم کے بڑے بڑے پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اللہ کی جو مخلوق ہے ان کو بھی کھانا کھلانے سے بڑے صدقے ادا ہو جاتے ہیں۔ جیسے مچھلیوں کو ہم جو ہے وہ دانہ ڈال دیتے ہیں جا کر سمندر میں، دریاؤں میں، لیکس میں۔ اسی طرح پرندے ہیں، برڈز ہیں، پجنز ہیں، ان کو اگر ہم دالیں وغیرہ کھلا دیں، باجرہ کھلا دیں، تو اسی طرح افضل ترین صدقہ تو بھوکے انسان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ مگر اگر لوگ اس چیز پہ قادر نہ ہوں تو جو یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برڈز کو، اللہ کی مخلوق کو اس طرح دے دینا، بلیوں کو کھلا دینا، پرندوں کو کھلا دینا، تو یہ بھی صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایسے تو کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں سے پتھر ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو اچھے عملیات کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح الحمدللہ اس کے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
میرا یہ پروگرام یقین جو آپ روزانہ دیکھیں گے ٹائمز ٹی وی کے اوپر، اور اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل ہمیں بھیجیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل دیا جا سکے کہ آپ اپنے گھر میں نمازوں کی پابندی کریں گے، طہارت کریں گے، غسل کریں گے، وضو کریں گے، نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں جن کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں اس کی کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹائمز ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضری دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔